عالم اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا دن 17 رمضان مبارک، جس دن اسلام کا سب سے پہلا معرکہ کفر کے ساتھ پیش آیا اور اس کو معرکہ بدر اور غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان بھی کہا ہے، فرق کرنے کا دن۔ یہ وہ پہلا معرکہ ہے جس کی دھاک کفر کے سینے پہ ایسی بیٹھی ہے کہ آج تک عالم کفر بدر کی للکار سے کانپتا ہے۔ غزوہ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضا پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو جائے تو پھر اللہ مدد فرماتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو، جب مدد کی فضا ہی پیدا نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے۔ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی مسلمانوں کی، اور ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کانپنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت کہ یہ کس طرح مالک ہوئے۔ بغور سمجھیے گا بات کو، ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ 15 سال تک اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کی، کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی، کسی قسم کی منع فرمایا، بلکہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، منع کر دیا گیا۔ مسلمان ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ، لیکن یہاں بھی قریش مکہ اور کفار مکہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے رہتے تھے۔ اور اس پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی، جب تک آپ بات کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اصل مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو، مدینے آ کر پریشان کرتے تھے۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں، حالانکہ بزدل اور صلح پسند فرق ہوتا ہے۔ بزدل اور ہوتا ہے، صلح پسند، کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، لوگ انہیں بزدل کا طعنہ دیتے ہیں۔ تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے نا، یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، کمزور ہے، میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دی ہے، اور وَصُلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، صلح کو درجہ دیا ہے۔ تو 15 سال تک کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ اب انہوں نے سمجھا شاید مسلمان بزدل ہیں، یہ تو تلوار ہی نہیں اٹھاتے، یہ تو شاید جانتے ہی نہیں اس فن کو، ان کو تو خبر ہی نہیں۔ یہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کو مدینے آ کے تنگ کرتے، گھر تک آ جاتے۔ مکے کے قریش مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں، اونٹ اور کئی اور چیزیں چوری کر کے لے گئے۔ مسلمان پریشان رہنے لگے۔ اللہ پاک نے طاقت دے دی، قوت دے دی مسلمانوں کو۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ قوت آ گئی۔ حربی المومنین علی القتال، محبوب اختیار کرے مومنوں کو لڑائی کے لیے۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ قوت آ گئی۔ حربی المومنین علی القتال، محبوب اختیار کرے مومنوں کو لڑائی کے لیے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا
ابو سفیان مال لے کے ایک سفر پہ نکلا ہوا تھا، اس میں قریش کے سارے لوگوں کا مال تھا۔ اس زمانے میں بھی پارٹنر بن کے کاروبار ہوتا تھا، سارے مکے والے ایک بندے کوئی مال دے کے بھیج دیتے تھے، میرا بھی بیچ آنا، میرا بھی بیچ آنا۔ اور سال کے بعد ایک ہی جاتا تھا، سارے جا کے عرب کے جاہل معاشرے کے اندر بھی دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھتے۔ یہاں معاذ اللہ لوگ کلمہ پڑھ کے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ مال کس کا ہے اور ہم کس طرح سے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ابو سفیان سب کا مال لے کے نکلے۔ جب یہ مدینے کے واپس آ رہے تھے نا، شام سے ہجرت کر کے مدینے کے پاس سے گزرنے لگے، تو اللہ کے رسول سید عالم علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ چلو ہم بھی ان کا ایک قافلہ روک لیں، انہیں احساس دلائیں کہ تم ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو بازو میں ہمارے بھی قوت ہے۔ اس ارادے کے ساتھ حضور نکلے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، کسی نے خبر کر دی کہ وہ تو آ رہے ہیں تیرا قافلہ روکنے کے لیے۔ اب حضور سید عالم جب چلے مدینہ منورہ سے تو 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ کتنے جی؟ بولیے 313۔ تحقیق یہ ہے کہ 312 تھے، حضرت عثمان غنی کو شامل کیا گیا بدریوں میں، لیکن حضور انہیں چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ ان کی زوجہ اور نبی پاک کی پیاری صاحبزادی بڑی علیل تھی۔ فرمایا تو میری بیٹی کے لیے رہ جا۔ تو 313 لوگ حضور لے کے نکلے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پہ تھے، گھوڑا ایک تھا، سواریاں 3 تھی۔ حضرت مولا علی بھی تھے، جناب زید بھی تھے، نبی پاک بھی تھے۔ فرمایا کبھی تو بیٹھے گا، کبھی علی بیٹھیں گے، کبھی زید بیٹھیں گے، کبھی میں بیٹھوں گا۔ جب حضور کی پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت زید عرض کرتے حضور نہیں آپ بیٹھ جائیں میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت علی کہتے حضور آپ بیٹھ جائیں میں پیدل چلتا ہوں۔ تو حضور فرماتے تمہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے بھی تو ضرورت ہے نا۔ تو رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلتے، یہ تھوڑا سا سامان لے کے نکلے۔ ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ وہ تو آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک آدمی کو دوڑایا۔ اس زمانے میں جب کوئی بری خبر دینی ہوتی تھی تو وہ آدمی اپنے کان میں سوراخ کرتا تھا، لہو نکال لیتا تھا۔ وہ جس آدمی کو بھیجا اس نے اپنے کانوں سے لہو نکالا، اپنے اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، چیخے مارنے لگا، مکے والوں دوڑو، مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے، بھاگو۔ اب وہ تو پہلے ہی دلیر تھے کہ یہ ہم سے چھپتے پھرتے ہیں شاید معاذ اللہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ 1000 کا لشکر، ہر آدمی کے پاس گھوڑا، ہر آدمی کے پاس تلوار، نیزہ، سارے عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو البختری، امیہ بن خلف، ابو جہل، سارے کٹھے ہو کے آئے اور نکلے میدان بدر کی جانب۔ ادھر ابو سفیان اس آدمی کو بھیج کے تو دریا کے رستہ ہی بدل گیا، مدینے کے رستے آیا ہی نہیں، خود بچ گیا۔ اور جب بچ کے نکلا نا تو اس نے ایک آدمی بھیجا کہ قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، تم لوگ فکر نہ کرو۔ اس نے جا کے پیغام دیا ابو جہل کو کہ ابو سفیان کہتا میں بچ گیا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں، اب تم لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ کرو، تکلف نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے، اب تو ہم ان کا کچھ کر کے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ پس منظر سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب نہیں واپس جانا، نکلے ہیں تو کچھ کریں گے۔ اب جب میدان کے اندر آنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ادھر سے پتہ چل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان تو اپنا لشکر بچا کے، قافلہ بچا کے لے گئے ہیں، لیکن قریش بضد ہیں آنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا بھی 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، تم 313 ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ نہ تمہارے پاس زرہیں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ لیا نا تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جناب صدیق اکبر اٹھے، عرض کرنے لگے محبوبہ بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم تو بڑی دیر سے تیار بیٹھے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے۔ اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوبہ زنگ لگ گیا میری تلوار کو، زنگ لگ گیا، کوئی موقع ملے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا حضور زنگ لگ گیا، مہربانی کریں، جلدی کریں، ہم تو تیار بیٹھے۔ حضور نے پھر توجہ کی،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر توجہ کی، تو یہ تو سارے وہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکے سے آئے ہوئے ہیں، مدینے والے بھی تو بولے نا۔ تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے۔ تو کیا خوبصورت جواب ہے، اور کیا انداز تکلم ہے، اور کیا گفتگو بے حسن ہے، اور کیا پس منظر ہے، اور کیا دلیل ہے، اور کیا تاریخ کا مطالعہ ہے۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ لڑے یا آپ کا خدا لڑے۔ یا رسول اللہ ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے، دریاؤں میں بھی لڑیں گے، ہم خشکیوں دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے۔